بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تنہائی برے دوست سے بہتر ہے، اور پھر اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر بندے کو اچھا دوست میسر نہ ہو تو بندے کو تنہا رہ لینا چاہیے، اور جب بندے کو اچھا دوست میسر ہو تو پھر بندے کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ کہ تنہا رہنا چاہیے۔ یہ جو انسان کا دوست ہوتا ہے، انسان کی خوبیوں اور خرابیوں کے اندر اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ انسانی ہوتے ہیں جو ایک فرشتہ صفت انسان سے شیطان بن جاتے ہیں، اور یہ انسانی ہوتے ہیں کہ جو شیطانی صفات سے فرشتہ صفت انسان بن جاتے ہیں، اور اس میں سارے کا سارا کردار اس کے دوستوں کا ہوتا ہے، اس کی کیبنٹ کا ہوتا ہے، اس کی صحبت کا ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر انسانوں اور جاندار چیزوں کے اندر تو مسلم شدہ ہے، یہ صحبت بے جان چیزوں کے اندر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر بیر ہوتی ہے، بیر دیسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک ذرا سا ٹکڑا لگا دیا جاتا ہے پیوند کا تو وہ پیوند بیر بن جاتی ہے۔ ایک ٹکڑے کے لگ جانے سے ساری کی ساری اس کے اندر چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ اب وہ اس کا پھل بھی چھوٹا نہیں رہا، اب اس کا پھل بھی بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا ذائقہ بھی پہلے کی طرح نہیں رہا، ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے پتے بھی تبدیل۔ مثال آم کی ہے، جب ہم آم اگاتے ہیں تو وہ جب پیدا ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، ایک بیج سے پودا بنتا ہے، تو اس وقت وہ دیسی آم ہوتا ہے۔ اس کے اندر آہستہ آہستہ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ مختلف اقسام میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی سندھڑی بن جاتا ہے، کبھی چونسا بن جاتا ہے، کبھی لنگڑا بن جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے انہی آم کے ذرے چھوٹے ٹکڑے لگا کر اس دیسی آم کی پوری جنس تبدیل کر دی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے ٹکڑے کا اتنا اثر ہے کہ جب وہ دوسرے نسل کے ٹکڑے کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو اپنی نسل میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جب کسی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس دوست کی خوبیاں اور خرابیاں اس کے اوپر کتنی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب انسان کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے تو انسان اچھا بن جاتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بھی انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، یقیناً وہ اسے اچھائی کے راستے پر لائیں گے۔ جب انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، وہ اسے برائی کے راستے پر لے جائیں گے۔ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، آج سمجھنا اسی بات۔ ہمارا رازق اللہ ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا مالک وہی اللہ ہے۔ ہم اگر مالک کے وفادار نہیں تو کسی دوست کے وفادار نہیں بن سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مختلف قسم کی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی نہیں بن سکتے تو کسی کے اچھے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ہم اگر اچھے مسلمان نہیں بن سکتے تو ہم کبھی بھی کسی کے اچھے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ہم اگر والدین کی اچھی اور فرما بردار اولاد نہیں بن سکتے تو کسی کے اچھے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تمام تر خوبیاں ہیں، وہ تمام تر چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ میرے دوست میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ ہمارے دوستوں میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں یہ دوست مبارک ہوں، ہمیں یہ دوست نمازی بنائیں گے،
ہمیں یہ دوست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کا محب بنائیں گے، والدین کا فرما بردار بنائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دوستوں میں یہ عادتیں نہیں ہیں، یہ خوبیاں نہیں ہیں، تو پھر تو یہ دوست اپنی جان بھی نہیں بچا پائیں گے۔ یہ دوست تو پھر اپنے آپ پر بھی وبال ہیں، اپنی جان پر بھی وبال ہیں، ہمیں کیا بچائیں گے؟ یہ تو خود بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ کہاں چلائیں گے؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جن دوستوں نے دوستوں کو بگاڑا ہوگا وہ دوست کل قیامت کے دن افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ صرف اور صرف جو متقی پرہیزگار دوست ہیں، کل قیامت کے دن ان کی دوستی پر پچھتاوا نہیں ہوگا، ان کی دوستی پر بندے کو خوشی محسوس ہوگی۔ کیسے خوشی محسوس ہوگی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر جو متقی دوست ہوں گے وہ دشمن نہیں بنیں گے، وہ دوست ہی برقرار رہیں گے اور دوستی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سے سفارشیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہم خود جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں۔ ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، ہمارے بھائی ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان میں کتنی خوبیاں پیدا ہوں گی یا کتنی خرابیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی بات کو مد نظر رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے اولاد اور اپنے بھائیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ان کی کیبنٹ اور ان کی محفل پر نظر رکھنی ہے۔ ہم اگر اس بات میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بچے کبھی بھی نہیں بگڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔